تو ابتدا آپ حضرت حمزہ علیہ السلام کی اس طریقے سے ہوئی. اب درمیان میں آتا ہے کہ کہتے ہیں جو بہت ساری جنگیں گزری ہیں, جنگ بدر, جنگ احد. تو یہ جو 2 جنگیں ہیں تو اس میں آپ نبی علیہ السلام نے جو سالار بنایا ہے وہ حضرت حمزہ علیہ السلام کو بنایا ہے بدر میں, اور مکمل فتح ہوئی ہے. بخاری کی احادیث ہے, آپ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ نے اپنی تلوار اس طریقے سے لہرائی ہے تو وہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی. اس کی تعبیر نبی علیہ السلام نے بتائی کہ ہمیں احد میں پریشانی آئے گی. پھر نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں نے دوبارہ تلوار لہرائی ہے خواب میں, اور پھر وہ تلوار دوبارہ سے جڑ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں فتح دے دے گا, وکٹری دے دے گا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بدر فل وکٹری ہم لوگ جیتے ہیں. اب آتی ہے احد. احد میں بدر کا بدلہ لینے بڑے بڑے نام آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابو سفیان, ہندا, اور بہت سارے. ٹھیک ہے, تب تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے, ایک واشی نام کا ایک بندہ تھا, وہ ایک غلام تھا. ٹھیک ہے, تو ان لوگ کی طرف سے وہ لڑنے آیا تھا. آنے کے بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو یہ بولا گیا تھا واشی کو کہ ہم تجھے آزاد کر دیں گے, تو ایک کام کرنا ہوگا تجھے, نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے. اس نے منع کرا کہ بولے نہیں, میں نہیں کر سکتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اور لوگ ہوتے ہیں. بولے اچھا تو ٹھیک ہے, پھر ایک کام کر, علی کو شہید کر دے. وہ کہتا ہے نعوذ باللہ, وہ کہتا کہ نہیں کر سکتا ان کو بھی. بولے کیوں؟ بولے وہ علی کی آنکھیں چاروں طرف ہوتی ہیں, بھائی اسد اللہ الغالب. بولے اچھا, تو بولے اب نہیں کچھ سنیں گے. انہوں نے بولا کہ ایک کام کر, حمزہ کو شہید کر دے. بولے چلو ٹھیک ہے, دیکھتا ہوں. تو بخاری کی روایت ہے, بخاری میں آتا ہے کہ واشی ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گیا. پھر اس نے ایک نیزہ پھینکا جو کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کے کیا کہتے ہیں ناف میں لگا, اور وہ آر پار ہو گیا. تو وہاں آپ حضرت حمزہ شہید ہوئے. ٹھیک ہے. پھر بخاری میں آتا ہے کہ کچھ سالوں بعد فتح مکہ ہو گئے, پھر لوگ سب مسلمان ہو گئے. تو جو واشی تھا وہ دوسری جگہ پہ چلا گیا, وہاں پہ اسلام نہیں قبول کیا تھا, شاید طائف میں چلا گیا تھا, وہاں اسلام نہیں ابھی پھیلا تھا. پھر ایونچولی یہ ہوا تھا کہ طائف میں بھی اسلام پھیل گیا, تو وہ وہاں سے بھی آیا. تو اس کے کچھ پرانے ساتھی تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ بولے آپ نبی علیہ السلام بہت شفقت رکھتے ہیں, آپ رؤوف الرحیم ہیں. ٹھیک ہے, تو بولے وہ تجھے معاف کر دیں گے. تو واشی کو نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا. تو بخاری کی روایت ہے, نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں واشی, بولے یا رسول اللہ. بولے قاتل حمزہ, بولے یا رسول اللہ. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں, بولے تیرا ایمان قبول ہے, لیکن کیا تو یہ کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل کبھی نہ دکھانا. بولے تجھے دیکھ کے مجھے میرا چچا یاد آتا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے. تو پھر ساری زندگی, بخاری کی روایت ہے, پھر ساری زندگی واشی نبی علیہ السلام کے سامنے نہیں آئے. ٹھیک ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مسیلمہ کذاب نام کا ایک دجال, جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اٹھا, اور اس کو جو مارا وہ بھی حضرت واشی نے مارا. تب سب ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. حالانکہ وہ غم تو کبھی نہیں بھر سکتا نا. ٹھیک ہے. اب لوگ باگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ شیعہ کرتے ہو اور وغیرہ وغیرہ. تو ان کو میں ایک کوشچن پوچھتا ہوں, تو بھی بتا وشال, کہ انسان کو اپنے چاچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے؟ کیا اولاد سے. ٹھیک ہے, وہ بات الگ ہے اگر کوئی اس بات سے انکار کرے. تو جب جو قاتل چچا ہے, یعنی کہ قاتل حمزہ ہے واشی, اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کا یہ وہ ہے موقف کہ تم مجھے اپنی شکل کبھی مت دکھانا. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جنہوں نے آپ نبی علیہ السلام کی اولاد ہے, یعنی کہ امام حسن حسین علیہ السلام, ان کو شہید کیا, ایک کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا, ایک کو کربلا میں شہید کیا گیا, تو ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کا کیا موقف ہوا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم.